اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جو دروس ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو مزید بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بحث تجوید قرآن کے حوالے سے ہے، اور تجوید قرآن کی اہم ترین ابحاث ہم نے شروع کی ہیں۔ پہلے ہم نے حروف پڑھے، اور اس کے بعد کچھ صفات پڑھی، اور ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صفات لازمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس نام سے ہی واضح ہے کہ ان صفات کو ادا کرنا لازمی ہے۔ ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی اور کچھ باقی رہ گئی تھی، جو باقی رہ گئی اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ صفات لازمی، صفات متضاد، بتایا تھا کہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور ان صفات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک طرف ایک صفت ہے تو اس کے مد مقابل دوسری صفت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک صفت کہتی ہے کہ میرے حروف کو موٹا پڑھا جائے، تو دوسری صفت کہتی ہے نہیں، میرے حروف کو باریک پڑھا جائے۔ ایک صفت کہتی ہے کہ جو میرے حروف ہیں اس کو سختی سے پڑھا جائے، تو دوسری صفت کہتی ہے نہیں، میرے حروف کو سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پڑھا جائے۔ تو آج بھی انہی صفات میں سے ایک صفت، صفت شدت اور صفت رخوت، یہ دو صفات ایسی ہیں کہ دونوں آپس میں مد مقابل ہیں۔ صفت شدت وہ کہتی ہے کہ میرے حروف جہاں بھی آ جائیں آپ نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے، اور جب وہ ساکن ہو جائیں، بالخصوص جب ساکن ہو جائیں تو اس پہ آپ کی آواز رک جائے، جاری نہ رہے۔ یہ صفت شدت نے کہا۔ اور جیسے صفت شدت نے کہا کہ میرے حروف کی خاصیت یہ ہے سختی سے پڑھا جائے اور آواز جاری نہ رہے، تو اس کے بد مقابل ایک صفت آ کے کھڑی ہوگی جس کو صفت رخاوہ یا صفت رخوت کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے نا، میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، میرے حروف اگر آ جائیں گے تو آپ نے نرمی سے ان کو ادا کرنا ہے، اور جب وہ ساکن ہو جائیں تو بالخصوص جب ساکن ہو تو ان پہ آواز کنٹینیو رہے گی، آواز جاری رہے گی۔ تو انشاءاللہ وہ کون سے حروف ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں صفات آپس میں مد مقابل کھڑی تھی تو پھر اچانک کچھ حروف سامنے آئے اور انہوں نے آ کے کہا نہ ہم صفت شدت کی طرف ہیں، نہ ہم صفت رخوت کی طرف ہیں۔ ہم 5 حروف ایسے ہیں کہ نہ تو ہم کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے، نہ نرمی کے ساتھ پڑھا جائے، بین درمیانی حالت ہم پہ جاری کی جائے۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ بین تھے، اسی وجہ سے ان کو حروف بینیہ بھی کہا گیا، حروف متوسطہ بھی کہا گیا۔ تو انشاءاللہ بالترتیب ہم اس کو پڑھیں گے۔ صفت شدت، صفت شدت جن 8 حروف میں پائی جاتی ہے، ان 8 حروف کو سختی سے پڑھیں گے اور ان پہ آواز رک جائے گی۔ ان 8 حروف کا مجموعہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اجدت طبقک، اجدت طبقک۔ پہلا کیا ہے؟ الف، جس کو آپ حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الف اور حمزہ میں یہ بحث ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، لہذا آپ اس کو حمزہ تصور کریں۔ اس کے بعد جیم، اس کے بعد دال، اس کے بعد تا، اس کے بعد طا، با، قوف اور کاف۔ یہ حروف ہم نے اسی مجموع کے ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے۔ 8 حروف جہاں بھی آ جائیں گے سختی سے پڑھا جائے گا اور آواز کنٹینیو نہیں رہے گی۔ مثالیں، حمزہ کی مثال دیکھیں، اقرأ، اقرأ۔ اب دیکھیں آخر میں حمزہ ہے تو وہاں آواز اچانک رکے گی، جیسے کہ حمزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے مؤمنون، مؤمنون۔ جیم کی مثال اور دال کی اجداد، اجداد۔ اب دیکھیں یہاں ہم اج نہیں پڑھیں گے بلکہ
ایک سختی سی پیدا ہوگی، شدت پیدا ہوگی، جس میں آواز پہ بریک لگے گی، اور اس میں مزید صفت قلقلہ بھی جاری ہوگی۔ اجداد، والفتح، والفتح۔ اب دیکھیں والفتح جو ہے، تا پہ آپ یہ کبھی نہیں کریں گے والفتح، یہ غلط ہوگا، بلکہ والفتح، والفتح۔ الطہر، تو کی مثال ہے، الطہر، الطہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اکبر، آواز بالکل بریک لگے گی، اکبر، یہ غلط ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو صفت شدت ہے، اس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے، جہاں بھی آ جائے گی، بالخصوص جب ساکن ہو تو پھر اس وقت اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات آپ اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو الطہر پڑھنا ہے، ہر نہیں پڑھنا، یعنی ہر حرف کو آپ نے اس کا حق صفت دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے صفت رخوت، ہم نے بیان کیا کہ اسی کے مد مقابل صفت رخوت ہے، یعنی نرمی سے ادا کرنا، یعنی جب یہ حروف ساکن ہو جائیں گے تو خصوصی طور پہ سکون کی حالت میں اس پہ آواز جاری رہے گی۔ اور یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ ٹوٹل 20 حروف ہیں رخوت، یعنی کہ آپ کے جو حروف ہیں اجت طبقہ کا، اس کے علاوہ باقی 20 حروف بچ گئے۔ البتہ ان 20 میں سے مزید آپ ٹھہریے گا، ان 20 میں سے جو 5 حروف کو آپ نے مزید نکالنا ہے، کیونکہ وہ حروف بینیہ ہیں۔ جو 5 نکل جائیں گے، جو باقی حروف بچیں گے، وہ سارے کے سارے حروف رخوت والے ہیں، اور ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ تو میں مزید بیان کر دیتا ہوں، شدت کے آپ نے 8 حروف کو جب نکال لیا تو باقی 20 بچ گئے، 20 میں سے مزید 5 حروف کو آپ نے نکال لینا ہے، عین، نون، را، میم، لام، یہ بینیہ حروف ہیں۔ ان کو جب آپ نے نکال لیا تو باقی جو حروف ہیں اس میں صفت رخوت، یعنی ان کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ سین ہے، السلام، اب آواز جاری رہے گی، السلام، والصلاة، والصلاة، اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة۔ اس طرح الشمس، الشمس، اب آواز جاری رہے گی، الشمس، فلا تقل لهما اف، اب دیکھیں فا جو ہے یہاں بھی آواز جاری رہے، اف، من الثواب، من الثواب، اللہ الصمد، صاد پہ آواز جاری، اللہ الصمد، اذا جاء نصر اللہ، آواز جاری۔ اس طرح ذال ہے، اذ قال، اذ، اب دیکھیں اذ قال، الزجاجہ، 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 نزل۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں صفت رخوت کی ہیں، جب بھی آپ نے ان کو ادا کرنا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں جو درمیانے حروف تھے، حروف بینیہ، حروف متوسطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہیں، عین، نون، را، میم، لام، اور ان کو بھی مجموعہ میں اکٹھا کیا گیا ہے، عن رمل، یہ ان کا مجموعہ ہے، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اب اگر عین ساکن ہو جائے تو یہاں نہ تو آپ شدت والی کنڈیشن ادا کریں گے اور نہ ہی رخوت والی، بلکہ درمیانی، جیسے کہ سبحان ربی الاعلی، اعلی۔ اب دیکھیں حمزہ کے بعد عین ہے تو وہاں اعلی بھی نہیں اور اعلی بھی نہیں، بلکہ سبحان ربی الاعلی۔ اس طرح نون ہے، انعمت، انعمت، را ہے، اور اس کی بڑی مثال ہے من ربی، من ربی، میم ہے، ام لم، ام لم، لام کی مثال آپ کے سامنے ہے، اللہ۔ تو یہ حروف بینیہ ہے، ان پہ نہ شدت اور نہ ہی رخوت، بلکہ درمیانی حالت۔ یہ جو صفات شدت اور رخوت جب یہ ختم ہوئی، اس کے بعد مزید جو 2 صفات ہماری باقی رہ گئی، انتہائی اہم ترین صفات، اور ان کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ہم اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ مزید آگے جب بیان کریں
تو انہی کے انداز میں آپ آسان الفاظ کو انتخاب کریں اور پھر آپ ان کو سمجھائیں۔ دو صفات، ایک ہے صفت اطلاق اور اسی کے مد مقابل صفت آ جاتی ہے صفت اصمات۔ ایک صفت اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو دوسری صفت آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اطلاق، ایک صفت کھڑی، اس نے کہا جناب جب بھی میرے حروف کو آپ نے ادا کرنا ہے تو پھر زبان میں تیزی پیدا ہوگی، یا جو میرے حروف ہیں وہ کیونکہ طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو ذرا تیزی سے ادا کرنا ہے۔ زبان کی تیزی کا دخل ہے ان حروف میں، اور ظاہر سی بات ہے جب زبان کی تیزی کی بات آتی ہے، طرف لسان کی بات آتی ہے، تو پھر اس میں کچھ حروف ہمارے سامنے آتے ہیں، حروف شفوی، فا اور میم، اس طرح، اور لام، میم، نون، را، یہ سارے حروف جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو حروف ہیں جن کا مجموعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، ان کو جب ادا کریں گے تو زبان کی تیزی کا دخل اس میں ہوگا اور ان حروف کو تیزی سے ادا کیا جائے گا، اور خود ہی اس میں اگر آپ اس کا مخرج صحیح طریقے سے آپ ان حروف کو مخرج سے نکالیں گے تو خود بخود اس میں تیزی سی آپ کو محسوس ہوگی۔ اور یہ ٹوٹل حروف جو ہیں یہ 6 حروف ہیں، فا ہے، را ہے، میم ہے، نون ہے، لام اور با۔ اب ہم نے ترتیب وہ رکھی ہے کہ جو مجموعے میں ترتیب استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ فرّا من لبن، اس کا مجموعہ علماء نے یہ پیش کیا، فرّا من لبن۔ اگر آپ ان حروف کو جدا جدا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کچھ حروف شفوی ہیں اور کچھ حروف مطلقہ ہیں، لام ہے اور نون ہے، را ہے، یہ علیحدہ ہو گئے، اور اس طرح فا، میم، با یہ علیحدہ ہو گئے۔ جب یہ صفت کھڑی ہوئی تو اس کے مد مقابل ایک اور صفت آئی، صفت اصمات۔ اس نے کہا نہیں، جو میرے حروف ہیں ان حروف میں جب بھی آپ ان کو ادا کریں گے تو پہلی تو میرے حروف کی خاصیت یہ ہے کہ میرے جو حروف ہے اصمات کہتی ہے کہ میرے حروف جو ہے ان 6 حروف کے علاوہ یہ ایک کلمے میں وہ کلمہ کے جو 4 حرف ہو یا 5 حرف پہ مشتمل ہو، ان میں میرے سارے حروف اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے حروف سے کوئی 4 حروف پر مشتمل کلمہ بنے یا 5 حروف پہ مشتمل کلمہ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ حروف مزلقہ میں سے فا، را، میم، نون، لام اور با میں سے کوئی ایک حرف اس میں شامل ہو، پھر جا کے کلمہ مکمل ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک لفظ اگر آپ تجوید کی کتابوں کو اٹھائیں تو ایک لفظ ہمارے سامنے آئے گا اسجد، عین، سین، جیم اور دال۔ اس کلمے کو آپ دیکھیں کہ عین یہ بھی حروف مزلقہ میں سے ہے، سین، جیم اور دال یہ سارے حروف مزلقہ ہیں، اور جبکہ ہم نے کہا کہ صفت اصمات کہتی ہے کہ ایک کلمے میں میرے 4 یا 5 حروف اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے اس کلمے کو قرآن اعجمی، یعنی یہ کلمہ جو ہے اعجمی ہے تو عربی کلمہ نہیں ہے، تو لہٰذا صفت اصمات کہتی ہے المنع، کہ منع ہے میرے حروف کے ذریعے 4 حروف پہ مشتمل کلمہ بنانا یا 5 حروف مشتمل کلمہ بنانا۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی بھی کلمہ بنائیں گے، کوئی مثال پیش کریں گے، تو اس میں ضروری ہے کہ میرے حروف کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک حرف مزلقہ کا شامل ہو۔ تو یہ صفات لازمی ہماری آج الحمدللہ کمپلیٹ ہوئیں، اور اس کی پریکٹس جتنی ہو سکے آپ پریکٹس کریں گے تب جا کے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کوئی صورت لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی صفت کس انداز میں اس میں ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم آج نماز میں جو صورتیں ذکر اذکار ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہم لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم آج لیتے ہیں اذکار
ذکر رکوع لیتے ہیں اور ذکر سجدہ کو بھی انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ نماز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدی، سبحان ربی العظیم وبحمدی، یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان، با پہ قلقلہ ہوگا، با میں صفت شدت پیدا ہوگی، لہٰذا سبحان، ہا کو بھی آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، سبحان ربی را کو موٹا، ربی العظیم، یہ جو وا ہے جس کو ہم اردو میں زوئیں کہتے ہیں، عربی میں وا ہے، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے صفت استعلاء کی وجہ سے، سبحان ربی العظیم وبحمدی۔ اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اللہم صلی، صاد کو موٹا، صلی صلی، صفت اطباق کو بھی اس میں جاری کریں، صلی، صلی نہیں پڑھنا، صلی صلی، اور صلی بھی نہیں بلکہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ اب ذکر سجدہ، اس میں بھی آپ نے توجہ کرنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اعلی، اب یہاں حمزہ ہے پہلے اور پھر عین ہے، ہم اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اعلی غلط ہے، بلکہ آپ نے حمزہ کو علیحدہ پڑھنا ہے اور عین کو علیحدہ پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، اعلی اعلی وبحمدہ، وبحمدہ، حمدے بھی نہیں پڑھنا، اکثر ہمارے پنجابی لہجے میں حتیٰ کہ اردو جاننے والے بھی اس کو کیا پڑھتے ہیں بحمدے، بے حمدے، یہ صحیح نہیں ہے بلکہ بحمدی، بحمدی۔ اب دونوں ذکر کو دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ ذکر سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس پہ آپ وقف کریں گے تو آخر میں دال ہے، دال پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ بھی کیسا ہوگا، قلقلہ کبرا ہوگا، اور پھر شدت کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، محمد محمد، دال کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک صفات لازمی کے حوالے سے کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم نے صفات عارضی پڑھی تھی، اس کو مد نظر رکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ صفات لازمی کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، اگر آپ 5 صفات سمجھ گئے تو باقی 5 صفات آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور اس کا ایک کلیہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک صفت اگر کہتی ہے کہ میرے حروف کو موٹا پڑھا جائے، مد مقابل صفت کہے گی میرے حروف کو باریک پڑھا جائے، ایک صفت کہے گی میرے حروف میں شدت پیدا کی جائے، دوسری صفت کہے گی نہیں میرے حروف میں شدت نہیں بلکہ نرمی پیدا کی جائے، ایک صفت کہے گی کہ مجھے جب ادا کرنا ہے تو زبان کی تیزی سے ادا کرنا ہے، دوسری صفت کہے گی نہیں میرے حروف اس کے برعکس۔ تو ایک صفت سمجھ آ گئی تو اس کے مد مقابل دوسری صفت آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام جو ٹاپکس ہیں اس کو سمجھیں گے، اور پھر پریکٹیکلی بھی اس کو آپ جب قرآن پڑھیں گے پریکٹیکلی سامنے رکھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ جتنا ہو سکے ہم قرآن اچھا پڑھ سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔